تو فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، بہکایا اس عورت نے جس کے گھر میں تھے یوسف علیہ السلام ان کو اپنے نفس سے، وغلقت الابواب۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت برا واقعہ ہے دیکھا جائے تو، ایک عورت ایک مرد کو زنا کی دعوت دے رہی ہے، بے حیائی اور فاحشہ غلط کام کی طرف بلا رہی ہے، کتنا گندا واقعہ ہے، کتنا بے حیائی کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں جگہ دی؟ قرآن تو بہت پاکیزہ کلام ہے، قرآن تو بہت پاکیزہ کلام ہے، اس میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں جگہ دی؟ اس کو اللہ تعالیٰ حذف کر دیتے، نہ بیان کرتے۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم عبرتیں ہیں اس میں، کچھ اہم سبق ہیں قیامت تک کے لوگوں کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ پہلی عبرت، پہلا سبق یہ ہے، پہلا سبق اس واقعے میں اور پہلی عبرت یہ ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ اپنی عورتوں کو اجنبیوں کے سامنے فری مت کرو۔ اجنبیوں کے جن سے تمہاری بیوی کو، تمہاری بہن کو، تمہاری بیٹی کو، تمہاری ماں کو پردہ ہے، اجنبی ہے وہ، تو ایسی اجنبیوں کے سامنے اپنے گھر کی عورتوں کو مت لاؤ، اجنبیوں کے سامنے اپنی گھر کی عورتوں کو مت لاؤ، ظاہر مت کرو، ان کو فری مت ہونے دو، آمنا سامنا مت ہونے دو، کیونکہ ہر کوئی یوسف علیہ السلام کے جیسا نہیں رہتا، ہر اجنبی یوسف علیہ السلام کے جیسا نہیں رہتا۔ ہر اجنبی یوسف علیہ السلام کے جیسا نہیں رہتا ہے۔ یہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسی مقدس ہستی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی بچا لیا اور اس عورت کی عزت بھی بچا لی، اس عورت کی عزت کا بھی خیال رکھ لیا کہ میں اس گھر میں پرورش پایا ہوں، اس گھر میں میری پرورش ہوئی ہے، میں اس گھر کی عورت کی عزت کیسے تار تار کر سکتا ہوں۔ لیکن ہر کوئی اجنبی حضرت یوسف علیہ السلام کے جیسا نہیں رہتا ہے، اگر کسی اور اجنبی کو موقع مل جائے گا وہ تمہاری عورتوں کی عزت اتار سکتا ہے، عزت تار تار کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کی عورتوں کو اجنبیوں کے سامنے مت آنے دو، ان کو اجنبیوں سے فری مت ہونے دو، اجنبیوں سے پردہ کراؤ۔ ایک تو یہ کتنا بڑا سبق اس میں چھپا ہوا ہے کہ اجنبیوں کے سامنے گھر کی عورتیں بالکل نہیں آنی چاہیے، چاہے وہ اجنبی قریبی رشتہ دار ہو، مرد کا یا عورت کا، چاہے وہ گھر کا ڈرائیور ہو یا گھر کا ملازم ہو، گھر کا غلام اور نوکر ہو، یا شوہر کا سگا بھائی ہو، دیور ہو یا جیٹھ ہو، یا عورت کا چچیرا بھائی ہو، ممیرا بھائی ہو، کوئی کزن ہو، کوئی بھی ہو جو اجنبی ہے وہ اجنبی ہے، اس کو گھر کی عورتوں سے فری مت ہونے دو، گھر کی عورتوں کو ان کے سامنے بے پردہ مت ہونے دو، ورنہ خطرہ ہے۔ عورتیں کتنی بھی، جب عورتیں اجنبیوں سے تنہائی کریں گی تو ضرور فتنہ ہوگا، حادثہ ہوگا۔ عرب کی ایک شاعرہ تھی بہت خوبصورت، عرب کی ایک شاعرہ تھی بہت خوبصورت اور ذہین بہت، اس کے اشعار اتنے مشہور، بڑے بڑے مالداروں کو اور بڑے بڑے خوبصورت آدمیوں کو وہ گھاس نہیں ڈالتی تھی، اتنی تکبر بھی تھا اس کے اندر، اچھے اچھے خوبصورت رشتوں کو اس نے ٹھکرا دیا، اچھے اچھے مالدار اور خوبصورت لڑکے اور مردوں کو اس نے ٹھکرا دیا۔ لیکن ایک وقت کیا ہوا، اپنے گھر کے حبشی غلام کالے نوکر سے اس نے زنا کر لیا، حبشی غلام سے زنا کر لیا، جو بڑے بڑے مالداروں کو گھاس نہیں ڈالتی تھی، بڑے بڑے خوبصورت لڑکوں کو قریب نہیں آنے دیتی تھی، تو گھر کے ایک غلام نوکر سے، وہ بھی کالا کلوٹا حبشی، اس سے وہ زنا میں مبتلا ہو گئی۔ تو اس عورت سے، اس شاعرہ سے کسی نے پوچھا، اس نے دیکھو حالانکہ مسلمان نہیں، پہلے زمانے کی بات ہے، زمانہ جاہلیت کی، لیکن اس نے کتنا پیارا جواب دیا۔ اس کو کسی نے پوچھا کہ تو نے یہ کالے کلوٹے نوکر سے زنا کر لیا؟ تو اس نے کیا کہا؟ زنا کی کیا وجہ ہے؟ طول القرب الوساد و طول السواد، دو چیزیں، تکیوں کا قریب ہونا، تنہائی کا زیادہ ہونا۔ اللہ اکبر، کہ میں، یہ میرا غلام تھا، نوکر تھا،
تو قریب میں سوتا تھا، تو سونے کی جگہ نزدیک ہے اور تنہائی میں ہم بہت زیادہ رہے، تو عورت جس کے ساتھ تنہائی میں رہے گی، کالا کلوٹا ہو، اس کی کسی نہ کسی ادا پر وہ عاشق ہو جائے گی۔ عورت بہت کمزور دل کی ہے، وہ کسی کی بات پہ قربان ہو جائے گی، محبت کرنے لگے گی، کسی کی آنکھ پہ محبت کرے گی، کسی کے ہاتھ ہلانے پر، کسی کے پتہ نہیں کس چیز پر، کسی کی آواز پر۔ اس لیے گھر کی عورتوں کو اجنبیوں سے فری مت ہونے دو۔ تو پہلا پیغام اس میں یہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں پر بیان کیا۔